السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 103۔ معزز سامعین کرام و مشاہدین عظام، آج کی اس نشست میں لے کر کے حاضر ہوں نمازوں کے اوقات۔ نمازوں کے اوقات۔ آئیے قرآن کریم کی سورہ نساء آیت نمبر 103 جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر نمازوں کے اوقات کو تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، جب معراج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں ہی رات تھوڑی دیر میں واپس آ گئے تو پھر دوسرے ہی دن حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پانچوں نمازوں کے پڑھنے کے اوقات بتائے گئے۔ پانچوں نمازوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 فجر کی نماز، نمبر 2 ظہر کی نماز، نمبر 3 عصر کی نماز، نمبر 4 مغرب کی نماز، نمبر 5 عشاء کی نماز۔ نمبر 1 فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے آفتاب نکلنے سے ذرا پہلے تک فجر کی نماز کا وقت ہے۔ اگر سورج کا کنارہ ذرا سا بھی نکل آئے تو صبح کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ وقت تو سورج نکلنے تک ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ یہ نماز غلس میں پڑھی جائے۔ صبح صادق ہو جانے کے بعد کچھ اندھیرا باقی رہ جاتا ہے، اس اندھیرے کو عربی میں غلس کہتے ہیں۔ اسی غلس اندھیرے میں فجر یعنی صبح کی نماز کا پڑھنا افضل اور بہتر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلس ہی میں صبح کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی نماز کے وقت کا خیال کرنے اور اسی کے وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2 ظہر کی نماز کا وقت۔ آفتاب ڈھلنے کے بعد سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب ہر چیز کا سائے اصلی کے علاوہ اس کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت آ جاتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 عصر کی نماز کا وقت۔ ہر چیز کا سائے اصلی کے علاوہ جب ایک مثل ہو جاتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج ڈوبنے کے پہلے تک رہتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دھوپ میں پیلا پن آنے سے پہلے ہی عصر کی نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ دھوپ پیلی ہو جانے کے بعد یہ وقت مکروہ ہو جاتا ہے، اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ ہے عصر کی نماز کا اصل وقت۔ نمبر 4 مغرب کی نماز کا وقت۔ مغرب کی نماز کا وقت آفتاب ڈوبنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور شفق کے ڈوبنے سے پہلے تک باقی رہتا ہے۔ سورج ڈوب جانے کے بعد پچھم کی طرف آسمان میں جو سرخی نظر آتی ہے، اسی سرخی کو شفق کہتے ہیں۔ اس کے باقی رہنے تک مغرب کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے،
جب یہ سرخی غائب ہو جاتی ہے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 5، عشاء کی نماز کا وقت شفق غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور آدھی رات تک رہتا ہے۔ یہ ہے عشاء کی نماز کا وقت۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ادا اور قضا ان نمازوں میں فرق کیا ہے۔ نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات کے اندر پڑھنے کو ادا کہتے ہیں، اور کسی نماز کو اس کے مقررہ وقت کے بعد پڑھنے کو قضا کہتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو کسی نماز کو قضا نہ ہونے دینا چاہیے۔ ہر نماز کو اس کے مقررہ وقت کے اندر ہی پڑھ لینا چاہیے۔ خاص کر عصر کی نماز میں تو اتنی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے کہ مکروہ وقت آ جائے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی یہاں پر فائدے سے خالی نہیں کہ نمازوں کے یہ اوقات جس طرح مردوں کے لیے ہیں اسی طرح عورتوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں کے لیے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان کے مقررہ وقت کے اندر پانچوں نمازوں کو پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔